کے لیے بہترین دعا کون سی ہے معلوم؟ دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ کبیر بھی ہے، صغیر بھی ہے، بڑی بھی ہے، چھوٹی بھی ہے. چھوٹی تو بہت چھوٹی ہے. یہ دعا پڑھتے رہو ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد یہ دعائے عدیلہ پڑھو. یہ دعائے عدیلہ یہ پروٹیکشن ہے تمہارے ایمان کا. اور یہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری مناجات ہے کہ جہاں میں نے بتایا، جہاں لوگوں نے یہ پڑھا 10 12 سال کے ان کے ایشوز دور ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس علی کی مناجات ہے کہ جس کے خوابوں کی تعبیر بن کر عباس آئے. مولا علی کی مناجات بہت خاص مناجات، آپ لوگ رمضان میں پڑھتے ہوں گے، یہاں پہ نارمل ڈیز میں بھی پڑھنا. اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے آپ لوگ، اس کا ترجمہ پڑھیں نارمل ڈیز میں. دعائیں اگر رک رہی تو مولا کی یہ مناجات پڑھو. دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو یہ مناجات پڑھو اور ٹرانسلیشن پڑھو، ترجمہ پڑھو. تو دین یو ول ریئلائز کہ یہ کون بول رہا اور کس سے بول رہا. یہ امام علی کے دہنے مبارک کے کلمات ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اور یہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری مناجات ہے کہ جہاں میں نے بتایا، جہاں لوگوں نے یہ پڑھا 10 12 سال کے ان کے ایشوز دور ہوئے. اس لیے کہ جس انداز سے میرے مولا نے مانگا ہے اللہ سے، اس کے بعد اندازہ ہوتا کہ علی کس بندے کا نام ہے. مولا ہم کو زیارت نصیب کرے نجف اشرف کی انشاءاللہ. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت امیر المومنین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے میرے خیال سے آج ویکنڈ کی رات ہے، نہیں یہاں پہ میں بھی 5-10 منٹ زیادہ پڑھوں گا، اس لیے کہ مجھے بھی یوز کرنا ہے نا ویکنڈ کو. مومنین بڑے آرام سے آ رہے. تو نجف اشرف جب آپ جاتے ہیں مولا کے پاس زیارت کر کے، سب لوگ مسجد کوفہ ضرور جاتے اور جانا چاہیے. بہترین مسجد، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. جس مسجد میں نماز پوری پڑھی جاتی وہاں خسن نہیں ہے مسجد کوفہ میں نماز. اور یہ ہزاروں سال پرانی ہے. یہ اس زمانے کی مسجد ہے، اس زمانے کی جگہ ہے. وہ اس زمانے میں مسجد نہیں تھی. یہ نبی نوح کا زمانہ، آپ امیجن کرو نبی نوح کا زمانہ کتنا پرانا زمانہ ہے. انہیں نبی آدم کے بعد پہلا اولی العزم پیغمبر جو آیا وہ نبی نوح ہے. وہاں نبی نوح کا گھر تھا جہاں مسجد ہے. کبھی میں انشاءاللہ ہسٹری آف اسلام پڑھا تو بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہسٹری ہے. تو بہرحال تو مسجد کوفہ میں جیسی جب زائر جاتا ہے وہ سیدھا اندر جاتا مسجد میں، نماز پڑھتا اور اس جگہ پہ ضرور جاتا جہاں میرا مولا شہید ہوا 19 رمضان کو. وہاں سے نکلنے کے بعد سب رائٹ سائڈ پہ مڑ جاتے. جیسی دروازے سے نکلے رائٹ پہ مڑے، سامنے پورا صحن ہے مسجد کا. اس لیے کہ سامنے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا روضہ ہے، بہت بڑی زیارت ہے. جناب مسلم کی ذریعے مبارک سے وہ دروازے سے پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی محراب ہے. مسجد کوفہ کی بات کر بالکل جناب مسلم ابن عقیل کا جو دروازہ ہے، سب ماشاءاللہ زائرین ہیں، رائٹ سائڈ پہ ایک محراب ہے. یہ وہی محراب ہے کہ جہاں میرا مولا بیٹھ کے یہ مناجات پڑھتا تھا. جو آج آپ نے مناجات سنی ہے وہیں بیٹھ کے میرا مولا مناجات کرتا تھا. وہ جگہ کا نام ہی مناجات امام علی ہے. جب جانا، اس کا ٹرانسلیشن مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے اور کئی لوگوں نے کیا ہے، لیکن جوادی صاحب مرحوم کا بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے. آپ وہ پڑھیے، ہارڈلی 10 منٹ لگتے. اگر آپ ایک دفعہ سٹارٹ کریں گے یہ مولا کی مناجات پڑھنا پھر کبھی چھوڑیں گے نہیں. جس انداز سے میرے مولا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دوستو میں نے تقریر کا آغاز زیارت کے کلمات سے کی. کس کی زیارت؟ آج جس کی شب ولادت ہے. یہ مولا عباس کی زیارت کے کلمات ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، یہی کلمات جو مولا عباس کی زیارت کے، یہی کلمات مسلم ابن عقیل کے بھی ہیں. جب آپ وہاں جائیں گے
تو باہر جو زیارت لکھی ہے اس یہی کلمات ہیں. اسی انداز سے جناب مسلم ابن عقیل کو بھی سلام کیا گیا. آپ صرف اچھا ایک بات اور بتا دوں, ہماری کوئی زیارت کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. ہماری ساری زیارت اور ساری دعائیں نص سے معصوم ہیں, انہیں معصوم کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں, اسی لیے اس میں اتنا اثر ہے. ساری دعائیں اور ساری زیارت یاد رکھو, چینج کرتی ہے تمہاری لائف کو. سارے کی ساری زیارتیں اس کے پیچھے معصوم کے جملے ہیں, اس زبان سے معصوم کے نکلے ہوئے جملے, اسی لیے باقی بھی ہے, پاور بھی ہے, اثر بھی ہے, اور دعائیں اس زیارات سے ان دعاؤں سے قبول بھی ہوتی ہیں. اس میں پہلا جملہ چھٹے امام نے کیا کہا؟ مولا عباس کو جب سلام کیا, کہا السلام علیکہ یا عبد صالح. امام سے بڑا کوئی صالح بندہ ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. امام اگر کسی کو کہے یہ صالح ہے تو کتنا بڑا صالح ہوگا وہ. کیا انٹروڈکشن ہے مولا عباس کا کہ اے عبد صالح, کہ تو ایسا وہ عبد, ایسا بندہ ہے جو صالح, مولا بول رہے, حجت خدا بول رہے, مولا عباس کو ریگارڈ کر رہے کہ یا عبد صالح. پھر فوراً کیا کہا؟ والمطیع للہ ہے. صرف صالح بندہ نہیں ہے, اللہ کا مطیع بھی ہے. مطیع للہ ہے. پھر صرف اللہ کا مطیع نہیں, ولی رسول ہے, رسول کا بھی مطیع ہے. ولی امیر المومنین, علی کا بھی مطیع ہے. ولی حسن ولی حسین, حسن و حسین کا بھی مطیع. مولا عباس کی زندگی میں یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ پورا 32 ایئرس کی آپ کی لائف ہے, انشاءاللہ آج بتاؤں گا. 32 ایئرس کی لائف میں ہم صرف خوش ہوتے ہیں, مولا عباس کا نام لے کے خوش ہونا چاہیے, 100% خوش ہونا چاہیے. لیکن اگر آج مولا کی ولادت کی میں محفل پڑھا امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں, تو کچھ تو مولا عباس کی زندگی سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. کوئی چیز تو لے کے آج میں مولا عباس کو بولوں کہ مولا آپ کی زندگی کا یہ پہلو تھا, میں اپنی زندگی میں آج سے شروع کروں گا. مطیع, ایسا مطیع کہ امام وقت کہہ رہا مطیع للہ ہے, ولی رسول ہے, ولی امیر المومنین, ولی حسن ولی حسین. اس کے بعد کا جملہ تو کمال کا ہے. میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ گیا, ایک ایک جملہ میری ایک ایک مجلس ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا افضل الشہداء, شہداؤں میں سب سے افضل. لیکن مولا حسین سے کمپیریزن نہیں ہے, وہ سید الشہداء ہے وہ. لیکن میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا جو امام کے جملے زیارت میں ہے وہ پڑھ کے بتا رہا. تم افضل الشہداء ہے, مولا عباس کے لکھا گیا. دوستو مولا عباس کی زندگی جو ہے شروع ہوتی ہے مدینے سے, ختم ہوتی ہے کربلا معلیٰ میں. 32 ایئرس کی لائف ہے, 32 سال کی زندگی ہے. اس 32 سال میں اب ایک جملہ غور سے سننا ہے کہ اگر عباس نہیں ہوتے تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا. اللہ, بہت بڑا جملہ تھا یہ. اوبیڈینٹ, مولا عباس انگلش میں بولوں اوبیڈینٹ تھے, اور ہم کو بھی یہ تاکید ہے کہ تم بھی اوبیڈینٹ بنو. شیعہ وہ ہوتا جو اطاعت گزار ہوتا, شیعہ وہ ہوتا اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا, آقا کی مرضی پہ زندگی گزارتا. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں, ہر چیز میں کمپرومائز کرو بٹ نو کمپرومائز ان ولایت علی. عزاداری حسین اور امام علی کی محبت میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, حق بولنا, ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ میرے ایمان کو بچا کر رکھ. اس کے لیے بہترین دعا کون سی ہے معلوم؟ دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ کبیر بھی ہے, صغیر بھی ہے, بڑی بھی ہے, چھوٹی بھی ہے. چھوٹی تو بہت چھوٹی ہے. یہ دعا پڑھتے رہو ہر نماز کے بعد, واجب نماز کے بعد یہ دعائے عدیلہ پڑھو. یہ دعائے عدیلہ یہ پروٹیکشن ہے تمہارے ایمان کا. آخری وقت تم پروٹیکٹڈ رہو گے, تم بچے ہوئے رہو گے. کتنے بھی حملے ہو جائیں تمہارا ایمان رخصت نہیں ہوگا. ایمان یعنی ولایت علی رخصت ہو جائے خدا نہ خواستہ. آپ ایمان سے بولو اگر میرے مولا کی ولایت ہم سے رخصت ہوگی تو ہم ہے کیا؟ ایک ڈھانچہ ہے. کیا ہے ہمارے پاس سوائے جہنم کے؟ کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے مولا کی ولایت ہے. تو دعائے عدیلہ ہمیشہ پڑھو, بہترین دعا ہے. اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, میری کوئی وش نہیں ہے, میری کوئی خواہش نہیں ہے. جو خواہش ہے وہ امام کی خواہش ہے. عباس نے پوری زندگی حسین کی اطاعت میں گزار دی, امام کی اطاعت میں. مولا کی اطاعت گزاری, پھر بھائیوں کی گزاری. ایسا اطاعت گزار بندہ تھا یہ اللہ کا.
پوری زندگی کوئی ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. اطاعت پہ پھر میں ایک بات بتاؤں کہ اطاعت کیا چیز ہے, شیعہ کو ہونا کیسا. مولا عباس کی اطاعت کو دیکھو, اس کے بعد ایک اور اطاعت بتاتا میں آپ کو. جنگ صفین مشہور جنگ نہیں پڑ رہا, بالکل اینڈ پہ ہے جنگ. مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ اس ظالم کے خیمے کے قریب چلے گئے. میں نام نہیں لے رہا کسی کا, آپ سمجھ رہے کس کے خیمے کے قریب گئے. بالکل قریب ہے, اتنے قریب ہے کہ چند لمحے گزرے تو مالک اشتر آگے بڑھ کے اس ظالم کو ختم کر دے. وہ ظالم ختم ہوگا, جنگ خود بخود ختم ہو جائے گی. ایسے موقع پر وہ لوگ جو امیر شام کے سے بک چکے تھے, جنگ کے دوران امیر شام نے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے. کسی کو 10,000 دینار میں, کسی کو 20 میں, 50 میں, لاکھ میں, سب کو خرید لیا تھا. افسوس ہے دوستوں, میں یہی کہہ رہا, وہ لوگ بکے تھے کہ جو علی کے دسترخوان پہ روٹی توڑ رہے تھے, جو علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ڈرو ڈرو, میں یہی کہتا ہوں, جب پیٹوں میں حرام آئے گا تو ایمان کو بیچ دو گے. اور یہ زمانے میں شیطان جو چوری کر رہا نا, پیسے کی چوری نہیں کرتا, تمہارے ایمان کی چوری کر لے گا. We have to be real careful. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم کیئرفل رہنا کہ کہیں ایمان کو بکنا بیچنا نہیں.